چاند کو اور سورج کو جب گرہن لگتا ہے، سورج کو خسوف کہتے ہیں اور چاند کو کسوف کہتے ہیں، یعنی ان کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج کا سائنس تو یہ کہتی ہے کہ زمین درمیان میں آ جاتی ہے، لیکن ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کا جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام لانے سے پہلے کیا عقیدہ تھا کہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، کیوں اندھیرا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہمارے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ لحیات احد اور لموت احد، یا تو آج کوئی بہت بڑا آدمی دنیا سے مر گیا ہے جس کے غم میں چاند سیاہ ہو گیا، یا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آج دنیا میں کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے جس کی روشنی کی وجہ سے یہ بے نور ہو گئے۔ کہا جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ یا تو یہ کسی کے پیدا ہونے پہ یا کسی کے مرنے پہ ایسا ہوتا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد، خبردار کوئی چاند سورج کسی کی موت کسی کی زندگی کے لیے بے نور نہیں ہوتا۔ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، سورج ہو اور چاند ہو یہ سب اللہ کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر میں اتنا بڑا نورانی قرہ جو ہے اس کو بے نور کر سکتا ہوں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو یہ دراصل اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو فوراً آدمی جو ہے وہ نماز میں یعنی کسوف میں کھڑا ہو جائے اور اس وقت تک وہ نماز پڑھتا رہے جب تک کہ چاند کھل نہ جائے یا سورج ہے تو کھل نہ جائے، اور ایک رکعت میں دو دو تین تین رکوع بھی وہ کر سکتا ہے، یا رکوع کر کے پھر کھڑا ہو گیا پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر رکوع کر کے کھڑا ہو گیا پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اتنی لمبی نماز ہو اور اتنے لمبے رکوع اور سجود ہوں حتیٰ ینجلی، جب تک کہ وہ کھل جائے۔ تو الحمدللہ چونکہ یہاں تو اللہ کی رحمت سے ایک بلد اسلام ہے، ایک بلد الامین ہے، یہاں قرآن و سنت کا اللہ کی رحمت سے نظام ہے، تو یہاں جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو سنت کے مطابق ہر مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔